اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ الفصل الخامس، حل المعلوم اجمالا کالمعلوم تفصیلا۔ الفصل الخامس، حل المعلوم اجمالا کالمعلوم تفصیلا۔ العلم ينقسم الى تفصیلی کالعلم بوجود النجاست فی الاناء المعین و اجمالی کالعلم بوجود النجاست فی احد الانائین لا بعینہ۔ توجہ فرمائیے، آج پانچویں فصل جو ہے ہماری اس میں ہے کہ کیا معلوم اجمالاً معلوم تفصیلی کی طرح ہیں، کیا معلوم اجمالی معلوم تفصیلی کی طرح ہے یا نہیں ہے، یہ ہے موضوع۔ عام طور پر کتابوں میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ کیا علم اجمالی علم تفصیلی کی طرح ہے یا نہیں ہے، لیکن آغا نے موضوع دیا ہے حل المعلوم اجمالاً کالمعلوم تفصیلاً، کیا معلوم اجمالی معلوم تفصیلی کی طرح ہیں۔ بعض کتابوں میں یہ ہے آیا علم اجمالی علم تفصیلی کی طرح ہیں۔ کیوں کہا ہے یہاں حل المعلوم و اجمالاً؟ کیونکہ علم میں اجمال نہیں ہوتا، علم میں اجمال نہیں ہے۔ علم اجمالی جنہوں نے کہا ہے ان کی مراد یہ ہے کہ علم اجمالی کا جو مصداق ہے وہ روشن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس لیے تعبیر یہاں کی ہے کیا معلوم اجمالاً جو ہے وہ معلوم تفصیلاً کی طرح ہیں، کیا معلوم اجمالی معلوم تفصیلی کی طرح ہیں۔ ٹھیک ہے بات عزیزو، جب یہ بات میری کلیئر ہو گئی تو علم کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے علم تفصیلی اور ایک ہے علم اجمالی۔ علم تفصیلی جیسے کہ مطلب ہے علم ہو یقین ہو کہ یہ برتن یہ ظرف نجس ہے، یقین ہے کہ یہ برتن جو پڑا ہے مثلا یہ کیا ہے، نجس ہے۔ دوسرا ہے علم اجمالی کہ علم ہو کہ ان دو برتنوں میں سے ایک نجس ہے لیکن پتہ نہیں ہے کون سا ہے، غیر معین ہے۔ دو برتنوں میں سے ایک نجس ہے، ضرور نجس ہے دو میں سے ایک، لیکن پتہ نہیں ان دو میں سے کون ہے، اس کو کہتے ہیں علم اجمالی۔ تو پھر اصولی جو ہیں وہ بحث کرتے ہیں کہ کیا علم اجمالی علم تفصیلی کی طرح ہے یا نہیں ہے۔ اصولیوں میں اختلاف ہے کہ کیا علم اجمالی علم تفصیلی کی طرح ہے یا نہیں ہے، علم اجمالی علم تفصیلی کی طرح ہے یا نہیں ہے۔ دو بحثیں ہیں، ایک منجزیت علم اجمالی میں ہے اور دوسری کفایت امتثال اجمالی میں ہے۔ منجزیت علم اجمالی سے مراد ثبوت تکلیف ہے، تکلیف کا ثابت ہونا ہے، اور کفایت امتثال اجمالی سے مراد سقوط تکلیف ہے علم اجمالی کے ذریعے سے، یعنی احتیاط کرے وہ بندہ اور علم اجمالی پر عمل کرے تو کیا وہ جو تکلیف ہے اس کی گردن پر آئی ہوئی وہ ساقط ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ اس کفایت امتثال اجمالی سے مراد اشارہ یہی ہے، سقوط تکلیف کی طرف ہے۔ علم اجمالی پر جو عمل کیا ہے اس نے، وہ جو تکلیف تھی وہ ساقط ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کی تفصیل آگے مزید آئے گی، خالی یہاں تھوڑا اشارہ کیا ہے۔ توجہ فرمائیے گا جان، کیا علم اجمالی علم تفصیلی کی طرح ہے یا نہیں ہے۔ پھر اس میں دو باتیں ہوئیں، منجزیت علم اجمالی میں ہونی ہے بات
किफ़ायत इम्तिसाल इजमाली में होनी है। मुनज्जजियत इल्म इजमाली का इशारा होगा सबूत तकलीफ की तरफ, किफ़ायत इम्तिसाल इजमाली का इशारा होगा सकूत तकलीफ बे इल्म इजमाली। पहले ले लेते हैं मुनज्जजियत को, मुनज्जजियत वाली बहस को। किया इल्म इजमाली इल्म तफसीली की तरह हैं? फरमाते हैं जी इल्म इजमाली इल्म तफसीली की तरह हैं मुनज्जजियत में, मुनज्जजियत तकलीफ में इल्म इजमाली इल्म तफसीली की तरह हैं। यानी क्या, यानी मुखालिफत कतइया हराम है और मुआफ़िक़त कतइया वाजिब है। मुखालिफत कतइया हराम है, ठीक है, मुखालिफत कतइया हराम है का क्या मतलब है? मतलब ये है कि जनाब दो चीज़ें हैं, दोनों में से एक हराम है, पता नहीं ये हराम है या ये हराम है, और बंदा जो है दोनों को अंजाम दे दे, दोनों को अंजाम दे दे तो 100% जब दोनों को छोड़ा तो मुखालिफत कतइया हो गई या नहीं? मुखालिफत कतइया हराम है और मुआफ़िक़त कतइया वाजिब है। मुआफ़िक़त कतइया का मतलब ये है कि जब दोनों हराम हैं और दो में से कोई एक, इल्म इजमाली है ना, इन दो में से कोई एक हराम है तो दोनों को तर्क कर दे तो 100% उसने अपनी जिम्मेदारी पर अमल किया है। यानी मुआफ़िक़त कतइया वाजिब है, वाजिब। अगर वाजिब हो, हमें इल्म इजमाली हो कि इन दो फ़ेलों में से एक वाजिब है, मसलन या नमाज जुमा वाजिब है या ज़ोहर वाजिब है, तो यहाँ क्या करे, वो ज़ोहर भी पढ़ ले एहतियातन और जुमा भी पढ़ ले तो 100% जिम्मेदारी उसकी अदा हो गई है। इसको कहते हैं मुआफ़िक़त कतइया। मुआफ़िक़त कतइया वाजिब है, ठीक है। मुआफ़िक़त एहतिमालिया काफ़ी नहीं है। मुआफ़िक़त एहतिमालिया यानी क्या, यानी एक को अंजाम दे दे, एक को छोड़ दे। मुमकिन है जो किया हो यही वाजिब हो, ये मुआफ़िक़त एहतिमाली है। जुम्मा वाजिब है या ज़ोहर वाजिब है, एक को अंजाम दे दे, एहतिमाल तो है ना जो वाजिब हो यही हो, नहीं, मुआफ़िक़त एहतिमालिया काफ़ी नहीं है। ठीक हो गई बात अजीज़ों? भला बहस मैंने क्या किया आपकी खिदमत में, क्या बात की और आप क्या समझे? बहस ये की कि आज हमारी बहस जो आगा ने उन्वान की है वो ये है, हलिल मालूम इजमालन कल मालूम तफसीलन। किया मालूम इजमाली मालूम तफसीली की तरह हैं, ये उन्वान है। और बाज़ इस तरह इबारत है, किया इल्म इजमाली इल्म तफसीली की तरह हैं, या इल्म इजमाली नहीं कहा, मालूम इजमाली का है, क्योंकि एक नुक्ता है दकीक थोड़ा सा, इल्म के अंदर इजमाल नहीं है, इल्म का जो मिसदाक है ना वो रोशन नहीं है। इल्म इजमाली से जो आगे मिसदाक है उसका, ठीक है, वो मिसदाक उसका रोशन नहीं, इसलिए का मालूम इजमाल कल मालूम तफसीलन। तो फिर जनाब अर्ज़ किया है बंदे हकीर फ़कीर सरापे तकसीर ने अपने भाइयों को कि इल्म की दो किस्में हैं, एक होता है इल्म तफसीली और दूसरे का नाम है इल्म इजमाली। इल्म तफसीली यानी मुझे 100% यकीन है कि ये बर्तन नजिस है, ये बर्तन जो पड़ा है ये क्या है, नजिस है, मुझे तफसीली इल्म है कि यही बर्तन नजिस है। इल्म इजमाली क्या है, दो बर्तन हैं, दो में से एक नजिस है, लेकिन मेरे लिए मुशख्खस नहीं है कि इन दो में से कौन सा नजिस है। अहदुल इनाइन, दो में से एक नजिस है लेकिन पता नहीं, इसको कहते हैं इल्म इजमाली। तो फिर बहस यहाँ की है उसूलियों ने कि किया इल्म इजमाली
علم تفصیلی کی طرح ہیں، علم اجمالی علم تفصیلی کی طرح ہیں یا نہیں ہے؟ تو بتایا کہ یہاں دو بحثیں ہیں، ایک منجزیت علم اجمالی میں ہے، دوسری کفایت امتثال اجمالی میں ہے۔ منجزیت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ تکلیف جو آ رہی ہے اس کے ثبوت تکلیف کی طرف اشارہ ہے، منجزیت علم اجمالی یعنی ثبوت تکلیف، کفایت امتثال اجمالی یعنی سکوت تکلیف۔ ٹھیک، اچھا، کیا علم اجمالی علم تفصیلی کی طرح ہے منجزیت کے ٹاپک میں؟ کیا علم اجمالی علم تفصیلی کی طرح ہے منجزیت میں یا نہیں ہے؟ نتیجہ یہ نکال رہے ہیں مصنف کہ ہاں، علم اجمالی علم تفصیلی کی طرح ہیں، یعنی مخالفت قطعیہ حرام ہے، موافقت قطعیہ واجب ہے، موافقت احتمالیہ کافی نہیں ہے۔ علم اجمالی منجزیت میں علم تفصیلی کی طرح ہیں۔ کیا مطلب یار؟ مطلب کیا ہے اصل میں؟ اس کی جڑوں تک جائیں مطلب کی۔ علم اجمالی علم تفصیلی کی طرح منجزیت میں، بھائی جس طرح ایک برتن کا یقین ہو کہ یہ نجس ہے، اس کو ترک کیا جاتا ہے، اس میں کوئی چیز کھائی پی نہیں جاتی، ایسے ہے یا نہیں؟ اجتناب کیا جاتا ہے نا۔ اسی طرح دو برتن ہیں، دونوں میں سے ایک نجس ہے، پتہ نہیں کون سا ہے، تو یہاں کیا کریں گے؟ یہاں دونوں سے جو ہے ہاتھ اٹھا لیں گے، دونوں کو استعمال ہم نہیں کریں گے، دونوں برتنوں کو۔ ٹھیک ہے ایک نجس ہے لیکن اسی کو پتہ نہیں نا، چونکہ اس سے بچنے کے لیے دوسرے سے بھی اجتناب کریں گے تاکہ 100% یقین ہو جائے۔ یہ مراد ہے علم اجمالی علم تفصیلی کی طرح ہے منجزیت میں، یعنی بالکل اسی طرح ہے جناب علی، دونوں سے اجتناب کرنا پڑے گا۔ اور موافقت قطعیہ واجب ہے۔ موافقت قطعیہ کب ہوگی؟ جب دو میں سے اگر ایک نجس ہے تو دونوں کو چھوڑیں گے تو 100% یقین ہوگا نا۔ موافقت 100% 100% کب آئے گی؟ جب دونوں کو چھوڑ دیں گے اور حرمت میں۔ لیکن اگر واجب ہے تو موافقت قطعیہ کب واجب ہوگی؟ جب دو میں سے ایک واجب ہے۔ آپ سے سوال ہے، دو میں سے ظہر واجب ہے یا جمعہ واجب ہے، تو 100% میں نے اللہ کی ذمہ داری کو کب پورا کر دیا ہے؟ جب میں ظہر بھی پڑھوں جمعہ بھی پڑھوں، 100% ان میں سے ایک تھی، میں نے دونوں اللہ کی خدمت میں پڑھ دی، تو یہ ہو جائے گی موافقت قطعیہ۔ موافقت قطعیہ واجب ہے، مخالفت قطعیہ حرام ہے۔ مخالفت قطعیہ کا مطلب یہ ہے اگر واجب ہیں دو میں سے ایک، ظہر واجب یا جمعہ واجب، دونوں کو چھوڑ دوں، یہ ہو جائے گی مخالفت قطعیہ۔ یا دو برتن ہیں ان میں سے ایک نجس ہے لیکن میں دونوں کو استعمال کر دوں تو یہ ہو جائے گی مخالفت قطعیہ، اور مخالفت قطعیہ حرام ہے۔ موافقت قطعیہ علم اجمالی میں واجب ہے، موافقت احتمالیہ کافی نہیں ہے۔ موافقت احتمالیہ ٹھیک ہے واجب ہے، ظہر ہے یا جمعہ، ایک پڑھ لوں، احتمال ہے کہ جو اللہ کی طرف سے واجب ہے یہی ہو جو میں نے انجام دیا، نہیں یہ کافی نہیں ہے۔ آغا بات میری کہاں پہنچی؟ علم اجمالی کیا علم تفصیلی کی طرح ہے یا نہیں ہے منجزیت علم اجمالی میں؟ جی، منجزیت علم اجمالی جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے علم اجمالی علم تفصیلی کی طرح ہے۔ ٹھیک ہے، منجزیت میں یعنی کیا؟ یعنی موافقت قطعیہ واجب ہے، مخالفت قطعیہ حرام ہے، موافقت احتمالیہ کافی نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ توجہ فرمائیے۔ الفصل الخامس، حل المعلوم اجمالا کالمعلوم تفصیلا۔ کیا معلوم اجمالی معلوم تفصیلی کی طرح ہیں؟
العلم ينقسم الى تفصیلی و آگے آئے گا اجمالی. تب العلم ينقسم الى تفصیلی کالعلم بوجود نجاست فی الاناء المعین، جیسے علم ہو کہ بوجود نجاست فی الاناء المعین، اناء معین یعنی یہ برتن جو معین ہے یہ نجس ہے، یہ ہے علم تفصیلی. و اجمالی، علم اجمالی کیا ہے؟ کل علم بوجود نجاست فی احد الاناءین، جیسے علم ہو دو برتنوں میں سے ایک کی نجاست کا، لا بعین، لیکن معین نہیں ہے کہ کون سا ہے، مشخص نہیں ہے. لا بعین یعنی غیر معین طور پر، دو میں سے ایک نجس ہے، کون سا ہے پتہ نہیں ہے. فعلم انہم اختلفوا فی ان العلم الاجمالی حل ہوا کل علم تفصیلی بتکلیف او لا. فعلم، آپ جان لے، انہم اصولی جو ہیں، اختلفوا، اصولیوں نے اختلاف کیا ہے، فی ان العلم الاجمالی حل ہوا کل علم تفصیلی بتکلیف او لا، کہ علم اجمالی کیا علم تفصیلی کی طرح ہے تکلیف میں یا نہیں. فالبعث یقع فی منجزیت العلم الاجمالی و کفایت الامتثال الاجمالی. بحث واقع ہوئی ہے منجزیت علم اجمالی میں، ایک منجزیت علم اجمالی اشارہ ثبوت تکلیف میں، منجزیت علم اجمالی میں یعنی ثبوت تکلیف میں، تکلیف کے ثابت ہونے میں. وکفایت الامتثال الاجمالی یعنی اشارہ ہو جائے گا بعد میں تفصیل سقوط تکلیف بے علم اجمالی، علم اجمالی کے ذریعے سے جو ہے تکلیف ساقط ہو جائے، یعنی وہ بندہ احتیاط کرے. بعد میں بتاؤں گا کہ مثلا ظہر واجب ہے یا جمعہ واجب ہے، اور وہ جو ہے دلیل کے ذریعے، ٹھیک ہے نا، پتہ کر سکتا ہے کہ اس کے پاس طاقت ہے علم تفصیلی کی کہ ظہر واجب ہے یا جمعہ واجب ہے، دو میں سے تفصیل سے ایک کا پتہ کر سکتا ہے، لیکن وہ یہ کام نہیں کرتا، علم اجمالی پہ عمل کر کے ظہر بھی پڑھ لیتا ہے، جمعہ بھی پڑھ لیتا ہے. تو کیا یہ دونوں اگر وہ پڑھ لے باوجود اس کے کہ ایک کا تفصیلی علم کر سکتا تھا، تکلیف ساقط ہے یا نہیں؟ یہ بحث ہم نے بعد میں کرنی ہے. اس کا مطلب یہی ہے کفایت الامتثال الاجمالی، امتثال اجمالی کی کفایت میں ہے بحث، یعنی سقوط تکلیف میں ہے علم اجمالی کے ذریعے، یعنی احتیاط پر عمل کریں. اما منجزیت العلم الاجمالی، اما منجزیت علم اجمالی فالحق ان العلم الاجمالی بوجود التکلیف الذی لا یرضی المولا بترکہ منجز للواقع. اما منجزیت علم اجمالی جو ہے، حق یہ ہے کہ علم اجمالی جو وجود تکلیف کے بارے میں ہے، وجود تکلیف کون سی؟ الذی لا یرضی المولا بترکہ، جس میں مولا اس تکلیف کے ترک کرنے پر راضی نہیں ہے، منجز للواقع، یہ منجز واقع ہے. اچھا، اب یہ جو منجزیت ہے اس کا معنی کیا ہے جناب؟ وَمَعْنَ التَّنْجِیز ہوا وجوب الخروج عن عہدۃ التکلیف عقلاً. تنجیز کا معنی یہ ہے کہ عہدہ تکلیف سے خارج ہونا واجب ہے عقلاً، یعنی بطور عقل، عقلی طور پر تکلیف کی ذمہ داری سے خارج ہونا واجب ہے. منجزیت کا مطلب یہ ہے، منجزیت کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ جو میرے اوپر ذمہ داری آئی ہے اس سے نکلنا واجب ہے. وَمَعْنَ التَّنْجِیز ہوا وجوب الخروج عن عہدۃ التکلیف عقلاً. تنجیز کا معنی یہ ہے کہ خارج ہونا واجب ہے عہدہ تکلیف سے عقلاً، عقلی طور پر تکلیف سے خارج ہونا واجب ہے. مثال دے رہے ہیں جی، فَلَوْ عَلِمَا وِجْدَانًا بِوُجُوبِ أَحَدِ الْفِعْلَيْنِ أَوْ حُرْمَةِ أَحَدِهِمَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِتْيَانُ بِهِمَا فِي الْأَوَّلِ وَتَرْكِهِمَا فِي الثَّانِي. اگر علم ہو جائے وجداناً اگر علم ہو جائے یعنی قط ہو جائے بے وجوب احد الفعلین کہ دو فعلوں میں سے ایک واجب ہے،
اور حرمت احدہما، ہما یا دو فعلوں میں سے ایک حرام ہے، علم ہے، علم میں وجدانی ہو گیا ہے کہ دو فعلوں میں سے ایک واجب ہے یا دو میں سے ایک حرام ہے، کیا کرے؟ یجب علیہ الاتیان بہما فی الاول و ترکہما فی الثانی، واجب ہے اس پر کہ وہ اول میں دونوں کو انجام دے، اول میں جہاں دو میں سے ایک واجب ہے، دو میں سے ایک واجب ہے، پتہ نہیں ہے، یہاں دونوں کو انجام دے دے، یجب علیہ الاتیان بہما فی الاول، اول و پہلی والی صورت میں دونوں کو انجام دینا واجب ہے، و ترکہما فی الثانی، اور ثانی جہاں حرمت احدہما دو میں سے ایک حرام ہے، پتہ نہیں ہے، اس میں دونوں کا ترک کرنا واجب ہے۔ ولا تکفی الموافقت الاحتمالیہ، موافقت احتمالیہ کافی نہیں ہے۔ موافقت احتمالیہ یعنی مثلا ایک کو انجام دے دے، ظہر واجب ہے یا جمعہ واجب ہے، ظہر پڑھ لے، شاید یہی واجب ہو اللہ کی طرف سے، پتہ جو نہیں ہے، موافقت احتمالیہ احتمال ہے کہ یہی واجب ہو، نہ یہ کافی نہیں ہے۔ ولا تکفی الموافقت الاحتمالیہ، موافقت احتمالیہ کافی نہیں ہے، بے فعل واحد اور ترک واحد منہما، ایک فعل کو انجام دیں یا دو میں سے ایک کو ترک کر دیں، یہ کافی نہیں ہے۔ اور یہ احتمال دیں کہ جس کو میں نے چھوڑا ہے شاید فی الواقع اسی کو چھوڑنا ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وَبِهَذَا ظَهَرَ أَنَّ الْعِلْمَ الْإِجْمَالِي كَالْعِلْمِ التَّفْصِيلِي فِي لُزُومِ الْمُوَافَقَةِ الْقَطْعِيَّةِ وَعَدَمُ كِفَایَةِ الْمُوَافَقَةِ الْاحْتِمَالِيَّةِ، ظاہر ہوا کہ علم اجمالی علم تفصیلی کی طرح ہیں، لزوم موافقت قطعیہ، موافقت قطعیہ لازم ہیں، وعدم کفایت الموافقت الاحتمالیہ، موافقت احتمالیہ کافی نہیں ہے، وحرمت المخالفت القطعیہ، اور مخالفت قطعیہ حرام ہے، کما سیاتی فی اصالت الاحتیاط، جیسا کہ آن قریب اصالت احتیاط میں یہ بحث آئے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، وَأَمَّا کفایت الامتصال الاجمالی مع التمکن من الامتصال التفصیلی فَلَهُ صُوَرٌ، اس کے بعد اگلی بحث جو ہماری شروع ہونی ہے نا وہ کفایت امتصال اجمالی کے بارے میں ہوگی، جبکہ وہ بندہ جو ہے امتصال تفصیلی پر کیا ہے؟ قادر ہو، ٹھیک ہے نا، وہ تفصیلی امتصال کر سکتا ہو، قادر ہو، پھر بھی امتصال اجمالی پر عمل کرے، تو کیا یہ کافی ہے؟ یہ کافی نہیں ہے، اس کی آگے تفصیل آئے گی، لیکن یہ بات ضرور مد نظر رکھو، مراد یہ ہے امتصال اجمالی کا اشارہ سقوط تکلیف کی طرف ہے، یعنی اگر وہ بندہ اجمالی طور پر جو اس کی تکلیف گردن پر آئی ہے اس کو انجام دے دے، تو کیا یہ امتصال اجمالی صحیح جو کیا ہے اس سے تکلیف ساقط ہو جائے گی یا نہیں ہوگی، باوجود اس کے کہ یہ بندہ جو ہے تفصیل پر بھی قادر ہے، بس یہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسا کہ آئے گا مثلا کہ جناب عالی یہ ہے کہ دو میت ہیں، دو میت جن میں سے ایک کا دفن کرنا واجب ہے، دو میت ہیں جن میں ایک کا دفن کرنا واجب ہے، اور یہ بندہ جو ہے تفصیلی علم حاصل کر سکتا ہے کہ ان دو میں سے کس کا دفن کرنا واجب ہے، لیکن وہ یہ کام نہیں کرتا، کیا کرتا ہے؟ دونوں کو دفن کر دیتا ہے۔ علم اجمالی پہ عمل تو ہو گیا کہ دو میں سے ایک کو دفن کرنا تھا، اس نے دونوں کو کر دیا، بالآخر وہ جس کو کرنا تھا وہ بھی ہو گیا، تو کیا یہ کافی ہے؟ امتصال اجمالی کافی ہے باوجود اس کے کہ یہ امتصال تفصیلی پر قادر تھا، کافی ہے یا کافی نہیں ہے؟ یہ بحث انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں نا یہ بحث کی جائے گی۔
अच्छा, जो आज की वो ये निकला मुख्तसर खुलासा उसका कि इल्म की दो किस्में होती हैं, एक है इल्म तफसीली और दूसरा है इल्म इजमाली। इल्म तफसीली यानी ये बर्तन खास जो मेरे पास पड़ा है ये नजिस है, ये मुझे तफसीलन पता है, मैं कसम उठाकर कह सकता हूँ आगा ये बर्तन नजिस है। दूसरा है इल्म इजमाली। इल्म इजमाली में मतलब ये है कि दो बर्तनों में से एक नजिस है, दोनों नहीं, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा कि इन दो में जो दो हैं नजिस कौन सा है। जरूर एक नजिस है, ये नजिस है या ये नजिस है, उंगली से कह रहा हूं ये नजिस है या ये नजिस है, लेकिन पता नहीं कौन सा है, पता नहीं कौन सा। इसका नाम है इल्म इजमाली। फिर बहस हमने किया आप भाइयों को कि क्या ये इल्म इजमाली इल्म तफसीली की तरह है मुनज्जजियत में, और दूसरी फिर किफायत इम्तिसाल इजमाली के बारे में बहस है। पहली बहस ये हो गई कि इल्म इजमाली इल्म तफसीली की तरह है मुनज्जजियत तकलीफ में, सबूत तकलीफ में, यानी जिस तरह इल्म तफसीली पर अमल करना जरूरी है इल्म इजमाली पर भी अमल करना जरूरी है। जब इल्म इजमाली इल्म तफसीली की तरह हो गया तो फिर वहां मुवाफिकत कतइया वाजिब है। मुवाफिकत कतइया वाजिब है, यानी क्या, यानी दो वाजिबों में से एक वाजिब है एक, लेकिन पता नहीं तो मैं दोनों को अंजाम दूंगा, 100% मुवाफिकत हो जाएगी। अगर हराम है दो में से एक तो मैं दोनों को छोड़ूंगा ताकि मुवाफिकत कतइया हो जाए। मुवाफिकत कतइया यानी 100% मैंने मौला की जिम्मेदारी को अंजाम दे दिया है और मैं मौला के सामने सुरखरू हो गया हूं कि इन दोनों में से जो भी था मैंने अंजाम दे दिया, सुभान अल्लाह, खुश हो जाऊंगा। और मुखालिफत कतइया यहां हराम है। मुखालिफत कतइया का मतलब ये है कि दो फेलों में से एक वाजिब था, मैंने दोनों को छोड़ दिया, या दो में से एक हराम था, मैंने दोनों को अंजाम दे दिया। मुखालिफत कतइया हराम, मुवाफिकत कतइया वाजिब है, वाजिब। और मुवाफिकत एहतिमालिया काफी नहीं। मुवाफिकत एहतिमालिया वाजिब दो में से एक है, लेकिन मैं एक को दे दूं, शायद वाकई में यही वाजिब हो जो मैंने दिया, एहतिमाल तो है ना यही वाजिब हो, ना ये काफी नहीं है, बल्कि जरूरी है कि अगर वो दो में से एक है तो दोनों को मैं अंजाम दूं, वाजिब हैं तो दोनों को अंजाम दूं। है ठीक है दो में से एक, लेकिन मैं दोनों करूं ताकि सुरखरू हो सकूं अल्लाह के सामने। अगर हराम है तो दोनों को छोड़ूं, ठीक है ना। इसको कहते हैं मुवाफिकत कतइया। कल इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में ये बहस करेंगे कि किफायत इम्तिसाल इजमाली, बावजूद इसके कि वो बंदा तफसीली इम्तिसाल पर भी कादिर है, कुदरत रखता है, लेकिन इम्तिसाल इजमाली काफी है या नहीं है। और बताया है आज भी, कल फिर बताऊंगा, किफायत इम्तिसाल इजमाली का इशारा किसकी तरफ है, सकूत तकलीफ की तरफ है, ठीक है। यानी बावजूद इसके कि मैं इल्म तफसीली पर कादिर था, मैंने वो काम नहीं किया, मैंने इल्म इजमाली पर अमल किया है, यानी एहतियात की है, इम्तिसाल में इल्म इजमाली पर अमल किया है, ठीक है। जैसा कि मसलन पता नहीं था जोहर वाजिब है या जुमा वाजिब है, इल्म इजमाली था वाजिब एक है, लेकिन मैंने क्या किया है, मैंने यानी दोनों को पढ़ दिया है, इल्म इजमाली पर अमल किया है, ठीक है, एहतियात की है, दोनों को मैंने जोर भी पढ़ी है, जुमा भी पढ़ा है, हालांकि मैं कादिर था, तफसीली मालूमात ले सकता था कि मसलन जुमा वाजिब है या जोर वाजिब है। मैंने तफसील को छोड़ के ये एहतियाती रास्ता इख्तियार कर दिया, इम्तिसाल इजमाली किया, यानी एहतियात किए और दोनों को अंजाम दे दिया, या हराम था तो दोनों को छोड़ दिया है, ठीक है। तो ये इम्तिसाल इजमाली
کافی ہے کافی نہیں ہے، انشاءاللہ کل اس پر بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن نتیجہ یہی نکلے گا کہ مصنف کہتے ہیں امتصال اجمالی کافی ہیں، باوجود اس کے کہ امتصال تفصیلی پر بھی قادر ہو، اس کی صورتیں ایسے تھوڑا سا اشارہ کیا ہے، ٹھیک ہے عزیزو۔ اللہ کرے کہ بات ہماری بہت آسان طریقے سے اپنے بھائیوں کی خدمت میں نا پہنچ گئی ہو۔ آپ نے دیکھا ایک مرتبہ تھوڑا خلاصہ دیا، پھر ترجمہ کیا، پھر کیا کہا یہ وہ، ٹھیک ہے، آپ کو پھر تھوڑا سا اس کا عرض کر دیا ہے، لیکن للہ ناراض نہ ہونا، زیادہ اگر تکرار ہوا ہو تو کچھ بچے ہوتے ہیں جو جلدی نہیں لیتے، میرا یہ تجربہ رہا ہے صاحب کا، جو کچھ میرا درس سے بحث رہا ہے، تو بہت مشکل سے بعض بچے لیتے ہیں اور کہتے ہیں اور توضیح دو اور توضیح دو۔ انہوں نے مجھے عادی کر دیا۔ جو بچے بہت فتین ہو، بہت جلدی لے لیتے ہو، مطلب معذرت چاہتا ہوں، آپ تھوڑا بے شک جلدی کر کے اس کو سن لیا کرو، تھوڑا جلدی میں وہ تو کوئی نہیں ہوتا نا، وہ جلدی تو کی جا سکتی ہے، لیکن جو نہیں سمجھ پاتے بار بار مطلب کو رگڑتا ہوں، تاکہ اللہ کرے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں بھی سرخرو ہو جاؤں کہ مطلب میں نے حق ادا کیا تھا۔ دعا فرمانا، التماس دعا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔